الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم درود پاک پڑھ لیں گے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ بعد حمد و صلاۃ اسٹیج پہ جلوہ فرما حضرت پیر طریقت صاحبزادہ والا شان پیر سید کلیم ظفر شاہ صاحب بخاری مدہ ذلہ العالی اور برادر محترم نقیب محفل سید النقابہ حضرت پیر سید محسن رضا شاہ صاحب اور اسٹیج پہ علماء ثنا خان مصطفیٰ اور معزز شخصیات اور معزز و محترم سامعین، آج کی یہ خوبصورت محفل پاک والی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں کا سلام پیش کرنے کے لیے سجائی گئی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری یہ مختصر سی حاضری اپنے دربار میں قبول فرما، ان چند گھڑیوں کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا۔ شاہ صاحب نے بھی آپ سے کہا تو آتے لوگوں نے ان کی آواز پہ لبیک کہا اور کچھ یہ مجمع سامنے تو جمع ہو گیا، اکٹھے ہو گئے، لیکن دائیں بائیں کافی خلل نظر آ رہا ہے، اس لیے ایک دفعہ میں بھی گزارش کر کے دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ آپ قریب آ جائیں نا ادھر تو ہمیں مخاطب ہوتے وقت آسانی رہے، لیکن کوئی نہیں، بس ایک بار آپ چھڑے آیا میں نام کوئی نہیں کہے، ہم تو اپنی حاضری پوری کر کے چلے جائیں گے، اس لیے کہ میرے پاس کتابت کا کوئی جوہر نہیں ہے، نہ میں کوئی بہترین خطیب واقع ہوا ہوں اور نہ میرے پاس سر اور تال ہے کہ جو آپ کو جما سکے، میرے پاس وہ چیز نہیں ہے۔ سادی سی چند باتیں کرنی ہے، انداز بیان گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، اور اقبال نے کہا تھا کہ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ حضور کے ذکر کی محفلیں دن رات سجی ہوئی ہیں اور یہ اللہ بلند کر رہا ہے، کیونکہ اللہ نے حضور کو ایک بڑا محبت بھرا پیغام دیا، ورفعنا لَكَ ذکر۔ یہ لاکا میں جو محبت ہے نا یہ صرف عربی دان ہی سمجھ سکتا ہے۔ ورفعنا لَكَ ذکرک، ہم نے بلند کیا ہے تیرے ذکر کو، لَكَ تیری رضا کی خاطر۔ لاکا میں جو لذت ہے نا وہ ہم نہیں سمجھ سکتے، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا ہے تو خوش ہو جائیں، یہ ہے لاکا کا معنی، تیرے ذکر کو تیری خاطر ہم نے بلند کر دیا، پہلے دن سے بلند ہے اور آخر دن تک بلند رہے گا۔
हुजूर ने अपनी बेटी सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से फरमाया था, बेटी सरकार सफ़र से आए थे ना, हदीस पाक है, सफ़र से आए थे तो चेहरे पे गर्दो गुबार पड़ी थी, मिट्टी अबरुओं पे, ज़ाहिर है सहरा का सफ़र था, ऊँटों घोड़ों पे होता था, काफिले चलते थे, गर्दो गुबार तो उड़ती थी। तो गर्द हुजूर के अबरुओं पे पड़ी, चेहरे पे पड़ी, तो हुजूर सीधा मस्जिद नबवी आए। और ये सुन्नत रिसालत थी कि जब भी हुजूर सफर से आया करते थे सीधा मस्जिद नबवी जाया करते। ये हुजूर की सुन्नत मुबारका थी। शायद कोई सुन्नतां दा आशिक इन्हू ही अपने इजाफे च रख ले। सरकार जब भी सफर से आते थे सबसे पहले मस्जिद जाते, 2 रकअतां पढ़ते, बाण तो पहले हुजूर पढ़ लेंगे, उसे तहियतुल मस्जिद कहते, और फिर अपने घर नहीं जाते थे, अपने घर नहीं जाते थे, सीधा सैयदा फातिमा ज़हरा के घर जाते थे। यानी पहले खुदा के घर जाते थे, फिर हजरत ज़हरा के घर जाते थे। और सैयदा का अब जो घर है ना, ये हुण गुंबद खजरा शरीफ जहाँ वेख्या है ना, जालियां मुबारक दे विच आ गया है सारा, सिर्फ मेहराब एक बार रह गई है, बाकी सैयदा फातिमा का घर उन जालियों के दरमियान में आ गया है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी सफर से आते पहले मस्जिद नबवी जाया करते थे और फिर अपनी बेटी के घर आते थे। इहदे विच बड़ा राज आ, हजूर दसना चाहते हैं, पहले खुदा के घर नाल मैं मुहम्मद नू प्यार है, फिर ज़हरा के घर नाल मैं मुहम्मद नू प्यार, पहले खुदा के घर से प्यार करता हूँ, फिर ज़हरा के घर से प्यार करता हूँ, इसमें ये राज है। इसलिए हुजूर जब भी आते थे पहले मस्जिद जाते, फिर सैयदा। तो आज जब सरकार आए तो अबरुओं पे मिट्टी पड़ी थी। तवज्जो है, समझ आ रही कर दी तो समझ आती कोई नहीं, देना ही है इसमें चमक दी वजह। तो सारे तवज्जो रखे आए, तो सैयदा के घर जाते थे। तो जब आज हुजूर गए तो सैयदा ने देखा ना हुजूर को, तो आपके अबरुओं पे मिट्टी पड़ी थी, तो दाढ़ी पे भी गर्दो गुबार, ज़ाहिर सफर से आए थे। सैयदा ने इस तरह अपने दुपट्टे से हुजूर के चेहरे को साफ करना शुरू किया और आपकी आंखों में आंसू आ गए। अर्ज करती हैं, मेरे बाबा को कितनी तकलीफें पहुंचती हैं। हुजूर की तकलीफें देखकर सैयदा फातिमा की आंखों में जब आंसू आए कि मेरे बाप को कितनी तकलीफें हो रही हैं, हुजूर ने फरमाया, बेटी ये तकलीफें कुछ नहीं हैं, इसके बदले जो अल्लाह तेरे बाप को इनाम देना चाहता है वो कहीं बढ़कर है। बेटी एक वक्त आएगा, कोई कच्चा या पक्का घर ऐसा नहीं होगा जहां तेरे बाप मोहम्मद के कलमे की गूंज ना सुनाई दे रही हो। एक वक्त आने वाला है जब इस धरती का कोई कच्चा या पक्का घर ऐसा नहीं होगा जहां तेरे बाप का कलमा ना पड़ा जाए। तो वक्त आएगा पुत्र, ये तकलीफां थोड़ियां, तेरे बाप दे जिक्र दियां महफिलां गड़ियां सजनियां। हुण तो साडे पीर साहब साडे बेलियां भी महफिलां करावणियां शुरू कर दित्तियां हैं, जेड़े किसे जमाने साडे नाल लड़ाई करते रहे। तवज्जो है भी गल दी, उन्हां भी शुरू करा दित्तियां। ज़ाहिर उन्हां दे मौलवियां आख्या असीं वेले बैठे हैं, सानू ही किसे पासे पाओ। उन्हां आख्या तुहानू किहड़े पासे पावीए, तुसीं तां आंदे हो मिलादुन नबी जायज़ नहीं है। उन्हां आख्या आपां कदों मिलादुन नबी आखना है, आपां सीरतुन नबी अक्सां है, ते सानू भी किसे पासे लाओ तो सही। वेलियां नू वेले बवाई बैठे ने, और अब कोई मरता भी है ना तो आंदन सानू ही किसे पासे पाओ। जी तुहानू किदे पावीए, तुसीं तां कुल खानी नूं ज नहीं जायज़ आंदे हो। आपां ते कुल खानी ना आखनी है, आपां कुरान खानी आख के काम कर ली सां, पर किसे पासे पाओ तो सही सां। समझ आ गई गल? तो इसलिए वक्त आएगा, हुजूर फरमाते हैं, बेटी फातिमा इस धरती पे कोई कच्चा या पक्का घर ऐसा नहीं होगा जहां तेरे बाप के कलमे की गूंज ना सुनाई दे। तेरे लिए तेरे जिक्र को बुलंद किया। हुजूर की आमद से पहले जिक्र मुस्तफा के तो चर्चे, हुजूर के आमन तो ही पहले होते हैं। नबी वसीयतें करते जाते थे हुजूर के नामों की, बल्कि हुजूर की विलादत से 2000 साल पहले की एक बात सुनाता हूं, जानते पे हो? 2000 साल पहले
आओ तारीख के सीने में हाथ डालते हैं। बख्त नसर एक बड़ा जालिम बादशाह गुजरा है, बख्त नसर। उसने ख्वाब देखा हजूर की विलादत से 2000 साल पहले की बात। बख्त नसर ने ख्वाब देखा कि एक बहुत बड़ा बुत है जिसका सर सोने का है, बाजू उसके चांदी के हैं, उसका पेट तांबे का है और उसकी टांगें लोहे की हैं। इतना बड़ा बुत है, ये ख्वाब में देख रहा है, सिर सोने दा, बाजू चांदी दे, पेट तांबे दा, टंगा लोहे दियां। फिर उसने देखा कि आसमान से एक पत्थर गिरा है और वो बुत के सर पे लगा है और उसने बुत को टुकड़े टुकड़े कर दिया और पाश पाश कर दिया है। और फिर वो पत्थर बड़ा होने लगा और इतना बड़ा हो गया कि मशरिक से मगरिब तक वो पत्थर ही नजर आ रहा है और जमीन से आसमान तक वो ही पत्थर नजर आ रहा है और शाही कोई नहीं दिसती पई, इतना बड़ा हो गया। ये ख्वाब बख्त नसर ने देखा और देखने के बाद रात को घबरा के उठ खड़ा हुआ, सोचता या ख्वाब ही भूल गया। इंज होंदा है ना, असी रात में चंगा भला ख्वाब वेखने आए, याद भी होंदा है, भूल गया। ख्वाब उसने देखा, बख्त नसर ने भूल गया। अब जब भूल गया तो परेशान भी बहुत था कि ख्वाब भी बड़ा भयानक और डरावना है और मैं ख्वाब भी भूल गया हूं, अब मैं करूं तो करूं क्या। उसने अपने मुल्क के वो बड़े उलमा यानी मुअब्बिरीन जो ताबीर दिया करते थे, ख्वाब की ताबीर के माहिर थे, उसे मुअब्बिर कहते हैं, मुअब्बिरीन बुलाए और उन्हें बुला के कहा मैं एक ख्वाब वेख्या ते उसकी ताबीर दसो। उन्होंने कहा बिल्कुल दसेने आ जनाब, तुसी अपना ख्वाब बयान करो, असी हुणे अपने इल्म दी रोशनी नाल उसकी ताबीर कढने आए भी की ताबीर बनदी है। ये भी गल सुन लो कि जदों कोई ख्वाब वेंदे हो ना जिहड़ा खिलाफे वाकिया होवे, अहम होवे या कोई डरावना होवे ते किसी हर बंदे नूं बयान ना कीता करो। असी गवाठी नूं सुनाई आए आंदे मुड़े दा मतलब ही जो सी आप दे कोल तुक्का लेंदा है तो मुड़ ओदा नुकसान भी उठेने आया सी। इस वास्ते ताबीर अहले इल्म को कराई करो, समझ आ गई? अहले इल्म दे कोल ताबीर कराई करो। इमाम बुखारी जेड़ा हदीस का बड़ा इमाम है, उस इहो जिहा ख्वाब वेख्या कि मैं एक बयान करा ते असी डरने आए कि कदे कुफर ना कर बवीए। इमाम बुखारी वेख्या कि मैं हजूर दे जिसम तू मक्खियां पे उड़ैना, अस्तगफिरुल्लाह। हुण हजूर दे जिसम ते मक्खी कदी बैठी कोई नहीं, लेकिन ख्वाब च वेख्या कि मैं मक्खियां उड़ा रहा। गया इमाम ख्वाब दे के इमाम को ताबीर पूछण कि मेरे को तो गुस्ताखी हो गई है तो मैं कोई बेअदब तो नहीं हो गया, ख्वाब जे वेख्या ते उन्होंने दसिया इमाम ने भी नहीं ये कोई ऐसा ख्वाब नहीं है कि जैसे तू गुस्ताख होवे, बल्कि हजूर की जात ते जड़ियां झूठियां हदीसां लाइया जासन तू तो उन्होंने परां करके सच्चियां हदीसां बयान करे। ज़ाहिर ख्वाब क्यों जिहा है ताबीर की होगी ते जे साडे वर्गे नूं आख बंदा असां तां कढ लैनी आई तलवार, हजूर दे जिस्म ते मक्खी भला बह सकदी जाई, चबल जहान दी तू ख्वाब विच है, उड़ा दिओ इसनूं। अहले इल्म जेड़ा उस फन दा माहिर होवे उस दे नाल जाके अपना ख्वाब शेयर कीता कर। हर बंदे नूं ख्वाब सुनाईना है, अगों नवीं तबीर आपके कोल घड़ देंदा है और फिर उसका नतीजा नुकसानात की सूरत में होता है। एक अलग मौजू है, मैं ख्वाबां दी तबीर ते तकरीर करे सां पूरी तो फिर पता लग सी भी वाकई ये असरात के बाद दा नतीजा की होता है, नतीजे भी दसां तुहानूं दुनिया ते किवें होंदे, समझ आ रही? बहरहाल बख्त नसर ने वो भूल गया था, अपने मुअब्बिरीन को बुलाया कि मैंने ख्वाब देखा है, उसकी ताबीर बताओ। उन्हें क्या दसने ताबीर तेनू, लेकिन ख्वाब बयान कर, तू ख्वाब बता, हम उसकी ताबीर निकालेंगे। वो आखन लगा रोड़ा तो है इो कि ख्वाब ही तुसां दसना है। उन्हें क्या बड़ा पागल बादशाह है भाई हम ताबीर तो दे सकते हैं, तेरा ख्वाब असी किवें दसीए? तू बयाना मेरा ख्वाब ही तुसीं दसो ते ताबीर भी ख्वाब तो ही वेख्या है, ख्वाब तू बयान कर, ताबीर हम करते हैं। उसने कहा मैं तो भूल गया कि ख्वाब ही मेरा लब लिया कि दूं ते ताबीर भी लब लिया।
میں نے جی سانو خواب نہیں لبنا، تعبیر اسی کر لی سائیں تاکہ مڑ تہاڈا سر بھی نہیں لبنا، مجھے میرا خواب بھی چاہیے، تعبیر بھی چاہیے۔ بڑے پریشان ہو گئے محبروں نے کیا ہے کملا بادشاہ سانو لیندا ہے۔ بڑے پریشانی کے عالم میں یہ بات پہنچی وقت کے نبی حضرت دانیال علیہ السلام کے پاس۔ دانیال علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اس زمانے میں۔ جب ان تک بات پہنچی تو آپ نے فرمایا جاؤ اور جا کر بخت نصر کو بتا دو کہ اس دھرتی پہ میں اکیلا وہ شخص ہوں جو تیرا خواب بھی بتا سکتا ہوں، اس کی تعبیر بھی بتا سکتا ہوں۔ یہ علم اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے کہ تجھے خواب بھی بتا سکتا ہوں، تعبیر بھی دے سکتا ہوں۔ جب بخت نصر کو پتا چلا نا تو حضرت دانیال علیہ السلام کو بلوایا۔ آپ اپنی شان نبوت کے ساتھ اس کے دربار میں گئے تو دوئے بندے تو سجدہ کرتے ہیں، بخت نصر سجدہ کرواتا تھا، کوئی آتا تھا تو کہنا پورا سجدہ کر، مڑ اٹھی گیا میرے تک، باقی سجدے کرتے تھے، لیکن یہ تو پیغمبر خدا تھے، اللہ کے نبی تھے، انہوں نے سجدہ نہیں کیا، سیدھے جا کر کھڑے ہو گئے۔ ہاں بخت نصر کی مسئلہ ہے تیرا؟ آخر لگا تو سا میں نے سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ آپ نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت دانیال علیہ السلام کا جواب سنو یار، بڑے دلیل، پیغمبر کا انداز دیکھو کیا ہے۔ فرمایا بخت نصر میرا ایک مالک ہے، میں ایک مالک رکھتا ہوں، میرا ایک مالک ہے جس نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا ہے، اگر تجھے سجدہ کروں تو وہ میرا مالک مجھ سے ناراض ہو جائے گا تے میرے کو علم کھو لئی سی، مڑ نہ تیرا خواب رہنا ہے تے نہ ان دی تعبیر رہنی ہے، ہن تیری دل ہے سجدہ کرانا ہی کہ خواب پوچھنا ہی۔ یہ انداز تھا پیغمبر۔ کوئی نہیں مسئلہ جی تسی سجدہ نہ کرو، تسی میرا خواب دسو اور اس کی تعبیر دسو۔ دانیال علیہ السلام نے فرمایا ہاں اب تو ٹھیک لائن پہ آیا ہے۔ سن بخت نصر، تو نے خواب دیکھا ہے کہ ایک بت ہے جس کا سر سونے کا ہے، بازو چاندی کے ہیں، پیٹ تانبے کا ہے، ٹانگیں لوہے کی ہیں، یہی دیکھا ہے نا تو نے؟ تو بالکل یہی دیکھا۔ فرمایا پھر تو نے دیکھا ہے کہ آسمان سے پتھر گرا ہے اور اس پتھر نے بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں اور اسے ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دیا ہے، یہی دیکھا ہے تو نے؟ بالکل ہی ہوئی۔ کہا پھر تو نے دیکھا ہے کہ وہ پتھر بڑھنے لگا اور اتنا بڑا کہ مشرق و مغرب تک اور سر سے ثریا تک وہی پتھر نظر آ رہا ہے، یہی تو نے خواب دیکھا ہے؟ بالکل یہی دیکھا ہے۔ فرمایا سن پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس بت سے مراد دنیا کے جھوٹے دین ہیں اور اس پتھر سے مراد محمد مصطفیٰ کا دین ہے، جو مشرق و مغرب تک پھیلنے کی تعبیر یہ ہے کہ اس دھرتی کا جہاں تک کونا اور آخری ذرہ جائے گا وہاں تک محمد مصطفیٰ کے کلمے کی گونج سنائی دے گی۔ حضور پیدا نہیں ہوئے 2000 سال پہلے بادشاہوں کے دربار میں محمد کے نام کے جھنڈے گاڑے جا رہے ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیری خاطر تیرا ذکر بلند کر دیا۔ یہ کتنے سال پہلے دی گل ہے؟ سکے تسی میرے تو ہی لگتا گنے بیٹھے ہیں، میں تھکیا ہوا خطیباں تے تھکی ہوئی عوام بھی ماشاءاللہ ایکو جے ہیں کوئی۔ اب آؤ 1000 سال پہلے یمن کے بادشاہ طبہ نے یمن سے ایک لشکر نکالا، 1 لاکھ کا لشکر، علاقے فتح کرتا کرتا میں واقعہ چھوٹا سا سناؤں، لمبا میں نہیں سنا سکتا۔ فتح کرتا کرتا علاقے مکہ شریف آیا، طبہ یمنی الہمیر قبیلہ تھا، اس کا یہ آدمی تھا طبہ۔ یہ طبے جڑا نا ایک طبہ نہ ہوندا، یمن دا جیڑا بھی بادشاہ بندا اس نے طبہ آکھدے ہیں، ٹھیک ہے؟ مصر دا جیڑا بھی بندا اس نے فرعون آکھدے ہیں، روم دا جیڑا بھی ہوندا اس نے ہرکل آکھدے ہیں، حبشہ دا جیڑا بھی ہوندا اس نے نجاشی آکھدے ہیں،
ہندوستان دا جڑا بھی ہوندا اس نو سلطان آکھدے ہیں. سمجھ آ گئے؟ کئی سلطان، کئی تبے، کئی فرعون، کئی ہرکل، کئی جناب نجاشی. سمجھ آ گئی؟ ایران دا جڑا ہوندا انہوں کسرا آکھدے ہیں. کئی کسرے گزرے ہیں، ایک کسرا نہیں ہاں. سمجھ آ رہی؟ کسرا لقب ہوتا تھا بادشاہ. بادشاہ کئی آئے، کئی کسرے. تو تبا یمنی ہمیری جو تبا تھا یہ آیا، اس نے آ کر مکے میں طواف کعبہ کیا. بیت اللہ کا جب طواف کیا تو ویکھ کے کہنے لگا میرے رب دا گھر کیڈا سونا ہے کہ اس تے غلاف کوئی نہیں ہے. لہذا تبا نے غلاف تیار کروایا اور سب سے پہلے کعبے پہ غلاف چڑھایا. سب سے پہلے تبا یمنی نے کعبے پہ غلاف چڑھایا. اب جب غلاف چڑھا چکا، 1,00,000 کا لشکر تھا اس کے ساتھ اور 400 یہودی عالم تھے. کتنے؟ 400 یہودی عالم. غلاف چڑھایا اور چڑھا کے جب نکلا نا مدینہ شریف کی طرف چلا، جدو شہر مدینہ دے کوڑ گزریا نا، مدینہ کی دھرتی آئی تو تبا کے ساتھ وہ جو 400 یہودی عالم تھے کہنے لگے تبا تجھے خبر دے؟ کہ کیا خبر ہے؟ کہ جس دھرتی سے ہم گزر رہے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا آخری نبی آ کے آرام فرمائے گا. یہ نبی آخر الزمان کی ہجرت گاہ ہے یہ شہر جہاں سے ہم گزر رہے ہیں. تبا کہنے لگا تو مڑ تسی ہن چاندے کی ہو؟ اگر اسی کی چاہنا ہے تبا، ہم تیری سلطنت میں تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. تو نے ہمیں بڑا کچھ کھلایا پلایا، عزتیں دے رکھی ہیں، بڑے شاہی لباس ہیں ہمارے پاس اور بڑا ہمارا پروٹوکول ہے، لیکن اگر تو اجازت دے تو ہم یہاں کلیاں لگانا چاہتے ہیں. ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں. پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات. تبا جے ساڈی مننے سانوں ایتھے چھڑ دے، اسی ایتھے آپ دیاں کلیاں لا کے بہ جانے ہاں. متاں ہو سکتا ہے ساڈیاں اکھاں ویکھن تے نبیاں دا تاجدار آ جاوے، اسی دی زیارت کر لئیے. سانوں اس دھرتی تے چھڑ دے. تبا کہنے لگا تمہارا عشق بڑا کمال ہے، اس دی میں قدر کرساں تواڈے عشق دی. اس نے 400 مکان بنوائے، 400 مکانات بنوائے، 400 کنیزیں خریدی اور خرید کر ان 400 یہودی علماء کے ساتھ ان کا نکاح کیا اور نکاح کر کے انہاں 400 گھراں دے وچ سباد کر لیا. اس کہ ہن لاؤ جی گھر بھی لب گئے نے، گھر والیاں بھی لب گئے نے. ایک مکان اس نے بنوایا بڑا عالی شان، بڑا عالی شان مکان بنوایا اور بنوا کے یہودیوں کے سب سے بڑے عالم کے حوالے کیا اور کہا یہ مکان میں نبی آخر الزمان کے لیے بنوا رہا. اور یہ چابیاں لہلا جدو حضور آ جاونے مکان انہوں نے پیش کر دیں. اور پھر ایک خط لکھ کر دیا، ایک خط کا یہ خط اپن سنبھال کے رکھنا، حضور کو میرا یہ خط دینا، اگر تیرے زمانے میں نہ آئیں اپنی اولاد کو وصیت کرنا، ان کے زمانے میں نہ آئیں وہ اپنی اولاد کو وصیت کرے، حتیٰ کہ نسل در نسل میرا یہ خط چلتا رہے اور نبی آخر الزمان کی چوکھٹ تک پہنچنا چاہیے. خط کا مضمون کیا تھا؟ دو فکر. لکھا تھا اے اللہ کے آنے والے آخری پیغمبر، میں آپ پر ایڈوانس میں ہی ایمان لاتا ہوں. میں نے آپ کا زمانہ دیکھا نہیں، اگر میں نے آپ کا زمانہ پا لیا تو یہ میری خوش بختی ہوگی، اور اگر آپ کا زمانہ نہ پا سکا تو قیامت کے دن اپنے غلاموں کی صف میں مجھے بھی کھڑا کر لے. یہ خط لکھ کر بڑے عالم دے حوالے کیتا. سفر ہوتا رہا، تاریخ نے ایک لمبا سفر طے کیا. 1000 سال گزر گئے. 1000 سال کتنے لیل و نہار نے کروٹیں لی، کتنی صبحیں اور شامیں گزری، کتنے بہاریں اور خزاؤں نے چکر لگائے. وقت گزرتا رہا اور سرکار دو عالم کی آمد قریب آتی چلی گئی. اور پھر بات آئی حضرت ہاشم پہ. ہاشم حضور دے پردادے دا نام. حضور نے فرمایا اللہ نے پوری دھرتی تے عرب نو چنیا ہے، تے عرب چوں ہاشم نو چنیا ہے، تے ہاشم چوں میں محمد نو چنیا ہے. نہ میرے ورگا نسب کسے دا ہے، نہ میرے ورگا حسب کسے دا ہے. حضور فخر کریں دیا. ہاشم حضور کے پردادا. ہاشم بھی نہ انہوں دا نہیں ہے، نہ انہوں دا عمر. کی نام؟ عمر.
حشم آخدن عربی چورا چورا کرن، ٹکڑے ٹکڑے کر دے بور بنا دئیے، اینو عربی آخدن حشم۔ تے حاشم اس میں فائل ہے، یعنی چورا چورا کرن والے نو حاشم آ۔ چونکہ آپ کعبے کے متولی تھے، کعبے دے متولی آن، قافلے آمدے آن، تے لنگر کھویندے آن سارے آنو، قافلے گھنے آ جاندے آن، تے پھر آپ ٹکڑے ٹکڑے کر کے روٹیاں پیالیاں سالنا چھپا دیں، تے فرمایا جتنے آن سارے اندر ویشانو لنگر کھوا دو۔ اس لیے آپ کو حاشم کہا گیا۔ آپ کا نام عمر تھا، لیکن وہ حاشم آپ کا لقب جو تھا وہ آپ کے نام پہ غالب آ گیا۔ حضرت حاشم کعبے دے متول انہاں سفر کیتا غزہ دا۔ شاہ صاحب تواڈی نظر غزہ دا سفر فرمایا۔ غزہ فلسطین دا شہر، راہ وچ مدینہ آمدا ہے، مکے تو غزہ جائیے نا تو راہ وچ مدینہ شریف راہ آمدا ہے۔ رستے میں مدینہ میں بنو نجار قبیلے کے پاس آپ رکے، اتھے ایک مہینہ رہے۔ ایک عورت حضرت بی بی سلمہ نامی عورت نال آپ نے شادی کر لئی، بنو نجار دے قبیلے شادی کر کے ایک مہینہ مدینے رہے۔ مدینے حضرت حاشم غزہ چلے گئے، غزہ چاہ کے حضرت حاشم دا وصال ہو گیا، پیچھا نہ ہٹ سکے۔ پیچھا حضرت مطلب، حضرت حاشم دے بھرا حضرت مطلب، انہوں نے کعبے دی متولیت دے دیتے، انہیں بھی حاشم تا ٹر گیا ہے، ہن مطلب تو سنبھال۔ حضرت مطلب روتے رہتے تھے، ساڈا بھرا حاشم چلا گیا، روتے تھے۔ کسے نو اے نہ پتا کہ مدینے آپ نے شادی بھی کیتی ہے اور حضرت سلمہ نال بنو نجار دی عورت نال حضرت سلمہ نال شادی ہوئی ہے، ایک مہینہ رکے بھی ہیں اور پھر چلے گئے۔ کسے نو نہ پتا، اللہ دا کرنا ایسا ہویا کہ مدینے دے اندر حضرت بی بی سلمہ دے بطن وچ اللہ نے حضرت حاشم دی امید پیدا فرمائی اور اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا۔ اور جدو بال جمیا نا بیٹا آپ دا پیدا ہویا، انہیں سرے چ چٹے وال آئے، کی چٹے جمدے دے سرے چ چٹے وال آئے۔ تے عربی دے اندر جڑا بڑھڑا ہوئے نا، بڑھڑا اس نو آخدن شیبہ، بڑھڑے نو عربی کی آخدن چٹیاں وال والے نو شیبہ۔ اب جب وہ بچہ پیدا ہوا تو جمدے دے سرے چٹے آئے، تو انہاں کہ لاؤ بھائی بڑھڑا بال جمعہ پیا نہیں بھائی۔ انہاں نے کی رکھیا؟ شیبہ، اولڈ بیبی انگریزی سے، بڑھڑا بچہ، شیبہ نام رکھ دیا انہوں نے۔ اب وہ شیبہ بڑا ہوتا رہا، حضرت حاشم کا بیٹا تھا حضرت شیبہ، 13-14 سالہ دا ہو گیا۔ ایدوں حضرت حاشم دے بھرا مطلب کعبے کے متولی تھے، مطلب سنبھالتے تھے سارا۔ 13-14 سال کے بعد مدینے سے ایک قافلہ آیا مکے میں، انہوں نے حضرت مطلب سے ملاقات کی، گلاں چھڑیاں، وہ حضرت حاشم دیاں گلاں کرن، میرا بھرا حاشمہ سردار کعبہ۔ انہاں کہا تینوں پتہ ہے تیرے بھرا مدینے شادی بھی کیتی ہے؟ مطلب آخر سانتا کوئی نہیں پتا۔ کہا نا انہاں شادی کیتی آئی حضرت سلمہ نال، بنو نجار دا قبیلہ ہا، اتھے انہاں ایک بال بھی جمعہ ودا ہے، اس دا نام انہاں شیبہ رکھے ہے۔ کیوں تیرا بطریہ ہے تینوں پتہ ہی کوئی نہیں؟ اچھا میرے حاشم کا ایک بیٹا مدینے بھی ہے۔ فوراً اٹھتے چڑھے، ڈاچی پہ سوار ہو کے مدینہ پہنچے، بنو نجار کے قبیلے میں گئے، حضرت سلمہ سے ملے، میرے بھائی نے آپ سے شادی کی تھی حضرت حاشم نے؟ بالکل کی تھی۔ کوئی بیٹا بھی پیدا ہوا؟ بالکل پیدا ہوا۔ کیا نام ہے اس کا؟ شیبہ۔ تو مجھے دکھاؤ کہ میرا بھتیجا۔ تو بالکل آپ نے جب بلایا نا تو دیکھ کر حضرت مطلب کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، کہ یہ تو ہو بہو میرے حاشم کی تصویر ہے، یہ ساڈا خون ہے، اسی انہوں مکے لے جانا ہے۔ اسی نہیں دیں دے، کہا مائی اس نو اساں سردار بنانا ہے، اے مکے دا سردار ہے، اے متولی یہ کعبہ ہے، پہلے اندہ پیو سردار ہاں، ہن اے ساڈا سردار، ساڈا بطریہ ہے۔ انہاں کہلائے حضرت مطلب نے اپنے ڈاچی تے مگر بوا کے لے آئے جناب، مکے آئے تو مکے آلیاں نے ویکھیا نا کہ نال ایک لڑکا بھی لئی ہوتا، تے عربی دے اندر بندے نو عبد آخدن، بندے نو بھی
عبد آخ دین تے جڑا خریدے ہویا غلام ہوئے اس نو بھی عبد آخ دین. تو جب حضرت مطلب لے کر آئے حضرت شیبہ کو بدریے نو تو انہاں مکے والے آخر لاؤ بھئی مطلب آتا گیا ہے مدینیوں پر نال اپنا ایک عبد بھی لئی ودا ہے. اس سے آپ کا نام شیبہ سے بدل کر عبد المطلب پڑ گیا جو کہ حضور کے دادا. سمجھ آ گئی؟ عبد المطلب. اب عبد المطلب جو تھے یہ ابھی سال ڈیڑھ سال اور گزرا کہ آپ دے چاچا حضرت مطلب بھی فوت ہو گئے. یمن گئے, یمنوں نہ ہٹے. پیو گیا شام غزہ, اتھوں نہ ہٹیا. چاچا یمن گیا حضرت مطلب, یمن وصال فرما گئے. تے آپ دا ایک ہور چاچا بھی آ جس دا نام ہے نوفل. کی نام ہے؟ نوفل. اس نے بدریے کو جناب گھر بھی کھو لیا, جائیداد بھی کھو لئی, سارا کچھ کھو لیا, کعبے دی متولیت بھی کھو لئی, بال ہے پیو بھی انہاں ٹر گیا, چاچا بھی جڑے آمدن. تمہیں سمجھ آ رہی گل؟ میں لمبی کھلارا کر بیٹھا پر انہیں کھلارا کنجسا ہے. تو سمجھ نا میں نے 1 گھنٹہ تے 5 منٹ بوایا ہے. کتنا ہے؟ 3 گھنٹے کرے سوچ لو جہاں جامنا بھگ جاؤ 3-4 گھنٹے تو آپ جامدے نہیں گئے. کیوں بھئی جیسی کرنی اٹ فور ٹیٹ بدلے کا بدل. بھئی اور تو میں بدلا تو آپ کو لائے نہیں سکتا, اور کی میں لواں ہی نہیں ہے. اگاں باویں آویے یا نہ آویے لیکن میں آپ دا حساب پورا کرے ساں تاکہ اگاں کسے اور نو بواون دا نہ. چلو رک جانے آنی ہیں تھوڑی چکریں ہیں عباس پریشان نہ ہو جائے. سونا بھائی توجہ کرو بامو کہیں نہیں آنے. حضرت عبد المطلب سے ان کے چچا نوفل نے چھین لیا سارا کچھ. حضرت عبد المطلب چونکہ 14-15 سال سے جوان آئی یا 16 سال آئے وہی نہ کسے ساتھ دیتا. آپ نے پیچھا نانکیاں تے خط لکھیا مدینے نانکیاں تے کہ میں چھو سارا کچھ کھوئی بیٹھنے تے کوئی مدد نہ ہو. آپ دے مامے حضرت عدی بن سعد 80 سوارانوں لے کے مکے آئے اور مار مار کے نوفل کو جائیداد بھی کھوئی, گھر بھی کھویا, متولیت بھی کھوئی, کھو کے حضرت عبد المطلب دے حوالے کی تھی اور فرمایا مکے آڑے ہو اے نہ سمجھا جب عبد المطلب حق اللہ ہے اسیوں دے نانکے مدینے آڑے جیندے بیٹھے ہیں کسی دی جرت ہے ساڑھے بڑے نو کوئی ہاتھ لا. توجہ ہے اے دا مطلب ہے مدینے آڑے حضور دی ہجرت تو بعد ہی حضور دا ساتھ نہیں دیتا بلکہ مڑ تو حضور دے خاندان دے مددگار. بنو نجار قبیلہ اسے قبیلے دیاں بچیاں تف وجایا انت گیا طلع البدر علینا من سنیت الودائی وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی. ساڑھا دوترا محمد آ رہا ہے. وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی ایوہ المبعوث فینا جئت بالامر المطائی جئت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر دائی. نحن من بنو نجار یا حفظا محمد من جار. ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی, خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. محمد کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر. بنو نجار ٹائم چھوڑا ہے اپنے. بنو نجار حضرت عبد المطلب کعبے دے متولی بن گئے. مکے دے اندر عبد المطلب ورگا کوئی سردار نہ رہا حتیٰ کہ اللہ نے خواب دے اندر اپنے منادی دے ذریعے عبد المطلب نے حکم دیتا کہ عبد المطلب زمزم دا کھو کھٹ, کیونکہ 300-400 سال پہلے زمزم دا کھو بند ہو چکیا. قبیلیاں دی لڑائی ہوئی آئی, کٹھیے آندے آن ساڈا حق کے, رائی آندے آن ساڈا حق کے, گجر آندے آن ساڈا حق کے, راجپوت آندے آن ساڈا حق کے, درسانے آندے آن ساڈا حق کے. سمجھ آ گئی نہیں؟ سو آندے آن ساڈا حق کے. اور کوئی قوم سلاکے دی ہوئے سمجھ گئے ہو گل نہیں؟ بھئی یہ قبیلے جویں ہاں نا عرب دے وہ سارے اتنے حق بنواویں. بنو جرم نے نام لڑائی کی تھی, انہوں نے کہا جی ساڈا نہیں نہ تے مڑ کسے دا ہی. انہوں نے کنواں زمزم کا بند کر دیا
اوپر پتھر چڑھا کے ختم ہو گئی 200-300 سال تک ایک قصہ ہی کہانی مک گئی کوئی 100 سال لڑائیاں بھی رہیاں لڑائیاں مک گئیاں آخر کار زمزم دا نا نشانی بھول گئی قوم عبد المطلب کو خواب میں حکم آیا کہ زمزم کا چشمہ کھود انہاں کیا کدو کھودا پتہ ہی کوئی نہیں کتھے فرمایا صبح صحن کعبہ میں جانا اور وہاں ایک چٹے سینے والا کوا آ کے ٹھونگے مارے گا زمین پہ وہی زمزم کا چشمہ ہوگا صبح اٹھی جی حضرت عبد المطلب تو جا کے صحن کعبہ جی گئے نا تو ایک چٹے سینے والا کہاں آیا تو اس نے ترائے چونچا ماریاں آپ نے اس جگہ کو منشن کر لیا اور فرمایا آؤ بھئی قریش مکہ مبارک ہو زمزم کا کنواں مل گیا ہے آؤ کھٹیے زمزم دا کھو انہاں کیا کیویں لبائی خواب آیا خواباں تے فیصلے نہیں ہوندے ساڈا دماغ خراب ہے اسی پتھر پاڑیے فرمایا پھر میں تے کھٹنا ہی کھٹنا آپ کھودنے لگے ایک بچہ چھوٹا نال آپ دے اور کوئی نہ نال آیا کھٹدے ہیں سارا دن پتھرانوں توڑ توڑ کے تھوڑے جے پتھر ٹوٹدے ہیں آپ دا بیٹا اٹھا کے اس ساٹے اندہ ایک دن قریش ٹپے نہ کرنا مینا مارے گا واہ عبد المطلب ورگا پاگل بندہ کوئی ویکھیا نہیں مار ایویں پتھر پاڑی جاندا ہے ایتھوں زمزم پہ نکلدا ہے یہاں سے زمزم نکلے گا جب انہوں نے مینا مارا تو حضرت عبد المطلب نے کدال پھینک دی اور آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے کہا پروردگار جب زمزم کھودنے کا حکم دیا تھا تو 4 بازو تو دے چھڑے ہیں پروردگار میرے آج 4 بیٹے ہوئے نا تو یہ میں نے مینے مارے نا یا اللہ اے رب کعبہ تیرے گھر کعبے میں کھڑا ہو کے منت مانتا ہوں کہ اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا کرے تو میں ایک کو تیری راہ میں ذبح کروں گا منت مان لے اللہ نے دا پتر عطا فرمائے اور دائیں جو سب تو چھوٹے دا نا حضرت عبداللہ ہے جڑے تیرے تے میرے نبی دے والد محترم تو جو ہے تو علی جب دا پتر مل گئے تو بڑے سارے ہو گئے سمجھدار رسول فرمایا پترو میں ایک منت من نہیں آئی کہ ایک نو ذبح کرنا ہے دسو کی کراں اسماعیل علیہ السلام دی نسل آئی ساریاں گردناں جھکا دے سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی انہاں کہا ابا حاضر ہیں جس نے مرضی ذبح کر آپ نے فرمایا چلو قرآن اندازی کرنے ہیں قرآن اندازی کی تو نام نکلا حضرت عبداللہ کا حضور کے والد کا نام نکلا تو ہن 5-7 دا پیرا ہوئے نا جڑا سارے تو نکا ہوندہ ہے وہ پیارا بڑا لگتا ہے بیرا بھی اس نے اپنا پتر سمجھ کے پاڑ دینا سمجھ آگئی وہ بڑا لاڈلا ہوندہ ہے 10 بیراواں دا بیرا ہوئے بھی سارے یوسف دے بیرا تھوڑی ہوندے انہوں نے کہا ہم اپنے بھائی کو ابا عبد المطلب نے چھری اٹھا لی ذبح کرنے کہ میں سردار مکہ ہوں اسے ذبح کروں گا میری زبان ہے بیرا 9 اگو آ گیا کھن لگے ابا اسی بے ادب نہیں ہاں پر ساتھو بیرا بھی کس دا یا نہیں وکھیندا ساتھو عبداللہ دے گلے تے چھری نہیں وکھیندی ساڈے ہیں جس نو ذبح کرنا ہی کر اسی یہ بیرا نہیں دینا اس کہا میں مکے دا سردار میری زبان ہے اور ہم زبان کے بھرم پہ سب کچھ لٹا سکتے ہیں زبان کا بھرم نہیں ٹوٹنے دیتے زبان دا بھرم آ جائیں کربلا وچ قائم رکھے انہاں کہا نہیں اسا نہیں ذبح ہوندے آپ نے آخیا میں اس سے نو ذبح کرنا میں کہا ساڑھے ہیں جو جڑا کرنا ہی کر اسی عبداللہ نہیں ہو دینا روڑا پہ گیا ایک عورت آئی صرافہ کہنا وہ فیصلے کر دی کہ چلو فیصلہ کراؤ انہیں کل گئے انہاں کہ مائی فیصلہ تو جی میں کرنا ہی کر پر ایک گل یاد رکھی جیڑی ڈانڈ مرضی لاونی ہے جیڑا پاسا مرضی رکھنا ہی رکھ جدے منہ کرنا ہی کر پر ساڑھے پیرا دا نا پہی لوی ذبح کرنا گا یہ ایسا نہیں ہو دینا مائی آخیا جی منتظر صاحب نے بچانا ہے تو ایک اور حل بھی ہے کتنی خون بہا دی قیمت دے دے ہو ایک انسان دے خون دی انہاں کہ دا اٹھ پر میں دا اٹھ لکھو ایک پرچی تے ایک تے عبداللہ دا نام لکھو پرچیاں پاؤ فطرت وینیاں کس نو قبول کرو
ایک پرچی پہ 10 اونٹ لکھے گئے، ایک پہ حضرت عبداللہ کا نام۔ جب پرچی نکالی گئی تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا، انہاں کیسا عبداللہ نہیں دینا، کہتے مردہ اٹھ دے ہو چاہ 10 اونٹ دے دیے، پھر قراندازی کی، پھر حضرت عبداللہ کا نام، انہیں مردہ اٹھ دے دیتے، تریواری قراندازی ہوئی، پھر حضرت عبداللہ کا نام، انہاں کہ برا نہیں دینا سا، تیری قراندازیاں نو اسی چاہ کے مرے میں آئے، اسی نہیں دے دے برا، کہتے پھر اٹھ دے دے جاؤ۔ 9 بار پرچی میں حضرت عبداللہ کا نام نکلا تو بھائیوں نے 9 بار ان کا خون بہا دیا، قیمت دے دی۔ 10ویں باری جدو پرچی پائی گئی نا تے دا اٹھان دی پرچی نکل آئی، مائی آکے فیصلہ ہو گیا، ہن دا اٹھ ذبح کرنے کو سے بھئی چھری کیویں چلے آ، ہلے مقصد کائنات تا دنیا تے آنا تھا۔ ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے آگ کی فطرت بدل دی ہے، آگ تیری فطرت جلانا ہے لیکن اب ٹھنڈی ہو جا، اس لیے کہ جو مقصد کائنات ہے وہ تو اسی کی پشت میں ہے۔ یہ ابراہیم جل گیا تو مقصد کائنات کیسے پورا ہوگا؟ جس وجود کی خاطر یہ دھرتی بنائی گئی ہے اسے تو آ لینے دو۔ پھر وہاں سے آگ سے بچے تو چھری اسماعیل کی گردن پہ آ گئی تو اللہ نے فرمایا چھری کاٹنے سے رک جا، ابھی مقصد کائنات کو آ لینے دو جو اسماعیل کی پشت میں آ رہا ہے۔ چھری رک جا، اے چھریاں دے اسی کرزے بھی کربلا چلا علی سائیں پڑے دنیا تے مقصد کائنات نہیں کیا۔ اگر میرا مجمع میری انگلہ سمجھ رہا ہے، میں جتھے بول رہے ہیں پہنچو تھے میاں۔ آگ سے بچے، چھری سے بچے، اب چھری آ گئی تھی عبداللہ کی گردن پہ، 9 بھرا وچ آ کے انہوں نے چھری بچوا گئی۔ جب بچ گئے تو اب انہوں نے 100 اونٹ دیے، 90 پیڑے آن دا اٹھ اور دیتے، 100 اونٹ دے کر انہوں نے حضرت عبداللہ کو بچایا۔ سرکار کی شریعت آئی تو آپ نے پچھلے سارے نظام بدل دیے، لیکن آپ نے انسانی خون کی قیمت وہی 100 اونٹ رکھی جو آپ کے والد کی نشانی چلی آ رہی تھی۔ حضور نے فرمایا انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ حضرت عبداللہ بچ گئے، شادی ہو گئی حضرت آمنہ کے ساتھ، اب وہ نور نبوت بی بی آمنہ کے بطن عطر میں آیا، 3 مہینے دے آئین حضور ماں دے پیٹے کہ مکے تے قید پائے گیا، لوگ پیاسے بھوکے مرنے لگے تو حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حضور دے والد حضرت عبداللہ نے ایک ڈاچی دے کے فرمایا جا پتر مدینے جا، وہاں میرے نانکے رہتے ہیں، جو میرے تے جدو ہی اوکھی پڑی میرے نانکے اپڑے نے میرے تے جا کہت پڑا ہے یہ اونٹ لے جا مدینے میرے نانکیاں تو اٹھ کھجوراں دا بھر کے لے جا۔ حضور کے والد اونٹ لے کر مدینے گئے کھجوریں لینے کے لیے، وہاں بیمار ہوئے اور وصال فرما۔ یتیموں کو سہارا دینے والا نبی ماں کے پیٹ میں یتیم ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا، وقت ولادت قریب آ چکا تھا، عرب کا وہ ذرہ شرک و بت پرستی کا مرکز بن چکا تھا، حتیٰ کہ خدا کے گھر میں بھی 360 مورتیاں رکھی جا چکی تھی اور ان کی پوجا ہو رہی تھی۔ کسی کے ہاں بچی پیدا ہوتی تو اپنی بچی کو باپ اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر کے آ جاتا۔ جب یہ ظلم و ستم حد سے بڑھ گئے تو اللہ کو عرب کی اس بگڑتی ہوئی صورتحال پہ رحم آ گیا۔ سفر کا مہینہ ختم ہوا اور ربیع الاول کا چاند آسمان عرب پہ نمودار ہو گیا۔ دنیا خواب غفلت میں پڑی سو رہی تھی اور کسی کو علم نہ تھا کہ اس مہینے کا چاند اپنے ساتھ کیا لا رہا ہے۔ رات کے ستارے اور دن کا آفتاب کائنات کو ایک ایسے بچے کی آمد کا نکارہ بجا رہے تھے جو عرب کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کی تقدیر بدلنے آ رہا تھا۔ اور پھر 12ویں ربیع الاول آئی، 571 عیسوی آئی، اپریل کی 22 تاریخ آئی، جیٹھ کی پہلی تاریخ، 628 بکرمی پیر کا دن، صبح 4:20 بی بی آمنہ کا کچا آنگن، فرماتی ہیں مجھ سے ایک نور نکلا، میں بیٹھی تو سرزمین مکہ پہ تھی لیکن اس نور کی برکت سے میں ملک شام کے محل دیکھ رہی تھی۔ میاں جس نور کی برکت سے ماں کو ایسی آنکھ ملی ہے کہ
کہ وہ مکے میں بیٹھ کے شام کے محل دیکھ رہی ہے. اس نور والے کی اپنی نگاہوں کا کیا بیان ہوگا؟ کیا وہ 17 چک والے غریبوں کا میلاد نہ دیکھ رہے ہوں گے؟ وقت گزرتا رہا، گلاں لمیاں ہو گئیاں، لیکن اب پہنچنا ہا وہ خط ڈھونڈنا ہے جو طبا نے دیا تھا. اب ہم اسی خط کی طرف بڑھ گئے ہیں. حضور نے 40 سال مکہ کو اپنی ضیاءپاشیوں سے نوازا. حضور کی پرورش ہوئی. 2 سالہ نے اندائی حلیمہ لے گئی، 2 سال اس پاڑیا انعام دے بدلے مڑ دے. 2 سالہ بعد دیوین آئی، اس نے اماں آمنہ نو ڈرا دیتو. ڈرائے ہو سکے مکے دی آب و ہوا صحیح نہیں ہے، اے بچہ بڑیاں برکتاں آیا تے اس نو کوئی قتل نہ کر دے وے تے اتھے غیر محفوظ ہے تے آب و ہوا بھی جڑی ہے نا ساڈے علاقے دی بڑی سونی ہے. اے مینوں ہور چا دیو، 2 سال اور لائے ڈرا کے مسئلہ دسیں دا ڈرا کے. اساں اہل سنت دے نزدیک ساڈا اے متفقہ اہل سنت دا عقیدہ ہے کہ حضور نو دائی حلیمہ نے رضاعت فرمائی ہے. سمجھ آگئی گل دی؟ اور دائی حلیمہ نو اسی مومن نہیں سمجھ دے ہیں. سمجھ آگئی نہیں گل دی؟ اسی انہوں غیر مسلم نہیں سمجھتے. اے ہمیں ویلیاں گلاں میں غیر مسلم آئی تے نبی نے پایا، نبی نو پاڑ لیا تے ایک گلاں اختلافی چھڑو دائی صاحبہ حضور نو پاڑیا ہے. سمجھ آگئی گل؟ بہرحال حضور کی عمر 4 سال ہو چکی تھی. 4 سال کے بعد 2 سال آپ اپنی ماں کے پاس گئے. 2 سالہ بعد ماں میں ٹر گئی. ماں روندی راندی آئی. حضرت عبداللہ مدینے قبر بن گئی آئی. ایک دے آنکھیا کہ میں تو اپنے گھر والے دی قبر ہی نہیں دیکھی، مٹی دی ڈھیری ویکھ لواں کوئی سکون آ جا. حضور 6 سال جان لے کے ٹری مدینے پہنچی. قبر پہ پہنچی، خوب روئی. زندگی بھر پتہ نہیں کیا سہانے خواب سجا رکھے تھے زندگی گزارنے، وہ تو سارے خواب ٹوٹ گئے. حضرت عبداللہ کی جدائی 1 مہینہ رہی. وہاں سے جب واپس آ رہی تھی تو مقام ابوا پہ ان کی طبیعت خراب ہوئی. علماء کہتے ہیں ہارٹ اٹیک ہوا. آمنہ میں ہارٹ اٹیک، طبیعت خراب ہوئی. پردہ فرما دیں جدو دنیا تو جا رہی ہیں نا آخری وقت حضور نو سینے لایا. آخیا پتر جامنا ہے ہر ایک نے جڑا آیا ہے، لیکن میں اس فخر سے جا رہی ہوں کہ میں تاریخ میں مٹنے والی نہیں ہوں. میں نے ایسا بچہ چھوڑا ہے جو پوری کائنات کو پاک کر کے رکھ دے گا. یہ آپ کے اماں آمنہ میں دنیا تو ٹر گئی ہیں. دیکھو رب دے کم، رب دے فیصلے. انہوں تو اللہ زندہ رکھیا. حضور واسطے ماں بھی ماں ہے، باپ بھی ماں ہے، بھرا بھی ماں ہے، بہن بھی ماں ہے. سارے رشتے حضرت آمنہ سے جوڑ رکھے تھے. اور تو کچھ نہ بھرا ویکھیا، نہ بہن ویکھی، نہ پیو ویکھیا. ایک ماں کو ہی تو دیکھتے تھے، وہ بھی چلی گئی. ان کو تو اللہ زندہ رکھتا. حضور کی جوانی دیکھتی، بچپن لڑکپن جوانی، پھر رشتے منگدی، سیرے بندی، ڈولیاں لایا گیا. ویکھیا پتر دیاں شاناں اللہ کے فیصلے. پھر اگر مدینے میں ماں فوت ہوتی تو وہاں عبد المطلب کے نانکے تھے، وہ یتیم بچے کو سنبھال لیتے. اور اگر مکے میں فوت ہوتی تو وہاں دادکے تھے، کوئی چاچا کوئی پھوپھی سینے سے لگاتے. لیکن پردیس میں جب کوئی کندھا نانا ملے سب رکھ کر رونے کے لیے بندہ ٹوٹ جاتا ہے. حضور پردیس میں یتیم ہو گئے اور پھر میں ایمن لے کر آئی. حضور 6 سال کے 2 سال دادے نے پاڑیا. کتنے؟ 2 سال. دادا بڑی پیار رکھدا، ہر نال رکھ دیان حضرت عبد المطلب. حضرت عبد المطلب دا تخت وچھدا نا کہ پورے مکے چ نہ آپ دے پتر نہ کوئی مکے دا بندہ آپ دے تخت تے بہ سکدا. صرف اگر آپ دے نال بہ سکدے ہن کوئی تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پوترے نو نال بویندے ہن. پتراں وچوں وی کسے دی جرت نہیں ہوندی ہے کہ تخت تے بواون. حضرت عبد المطلب کا بھی وقت وصال آ گیا. 8 سال دی عمر ہے. حضرت عبد المطلب سارے پتراں نو سدیا. آخری وقت ہے. پترو ایک امانت دینی تواڈے جی، امانت لو. کعبہ جی کی امانت؟ کہ اے میرا بچہ محمد مصطفیٰ مینوں میری جان تو بھی ود پیارا. اس بچے نو لے لو، اس نو اس طرح سنبھالیا جے کہ اپنی اولاد تو بھی ود اس دی دا خیال کرے. پھر اپنے پتراں نو ویکھ کے تے حضرت ابو طالب تے نگاہ پئی. مکے دے سردار دی نگاہ حضرت ابو طالب تے پئی. اور میں ابو طالب میرے قریب آ، میں اپنے سارے پتراں چوں تیرے تے گھنا بھروسہ.
کہ تو میرے اس بچے نو نال نبھائے گا. اور پھر حضور نو حضرت ابو طالب دے سپرد کیتا تے پھر ابو طالب تو 20 مکا چھڑیاں. حضرت ابو طالب دی بیوی حضرت فاطمہ بنت اسد لاکھ حلیمہ سعدیاں ہوئن حضرت فاطمہ بنت اسد دے پیر ورگیاں نہیں ہو سکتی. لیکن ساری قوم نے فاطمہ بنت اسد دسی نہیں لوکاں نے. لوکاں تو دسیا کہ حلیمہ واسطے چادر بھی چھاری ہے. یہ نہیں دسیا بھی فاطمہ بنت اسد واسطے حضور نے کرتا بھی دیتا جی. تو حضرت ابو طالب نے پھر پالا اور شاہ صاحب پھر محسن شاہ صاحب نے آپ کو بتایا کہ ابو طالب تو رات کو حضور کو اٹھا کے اپنی چارپائی پہ لٹاتے اور اپنے پترانوں حضور دی چارپائی تھے کہ کوئی حضور کو شہید کرنے آئے تو اس کی جگہ ابو طالب کا بیٹا تو قتل ہو جائے میرے محمد کو کوئی تکلیف نہ ہونا. انج کر کے پاڑے. 40 سال دی عمر مبارک ہوئی حضور نے اعلان نبوت فرمایا. اپنے بیگانے ہو گئے گل مکائیے خط تک پہنچیے. اپنے بیگانے ہو گئے دوست دشمن بن گئے خون دے رشتے خون دے پیاسے ہو گئے. حتیٰ کہ مکے دی سرزمین حضور تے تنگ ہو گئی کہ سرکار نے مکہ چھڈن دا فیصلہ کیا. اور جاون لگیا ایک پہاڑی تے چڑھ کے مکے نو ویکھیا پیو دادے دا شہر ابراہیم دا شہر عبد المطلب دا شہر ابو طالب دا شہر. جدو ویکھیا نا مکے نو اور ویکھ کے فرمایا اے مکہ تو مجھے جان سے زیادہ پیارا تھا میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا اگر تیرے لوگ مجھے یہاں رہنے دیتے. تیرے بندے رہنے دیتے. مدینے جا رہے ہیں. اب مدینے والے انصار آئے اور آگے کہنے گے یا رسول اللہ اسی غریب ضرور ہیں بیٹا بکریاں چرائینے ہیں لیکن اگر تسی مکہ چھڑ مدینے آ جاؤ نا تے اسی کنڈے نہیں بچھاواں گے تواڈیاں راواں بلکہ اپنی اکھاں تے دل تواڈے قدماں تھلے بچھاواں. مدینے آ گئے. حضور نے مدینے کا انتخاب کیا اور پھر مدینے پہنچے. اور جب مدینے پہنچے تو مدینے والوں نے تو استقبال کی حد کر دی. کوئی چھتوں پہ چڑھا ہے کوئی چوکوں میں پھر رہا ہے اور نعرے لگا رہے تھے یا محمد یا رسول یا محمد یا رسول. یہ نعرہ بھی سکھو نا جڑا صحابہ لایا یا محمد یا رسول. یہ نعرہ تھا مسلم شریف کی حدیث ہے یا محمد یا رسول یا محمد یا رسول. یہ نعرہ لگ رہا تھا اور یہ نعرے لگا لگا کے عورتیں چھتوں پہ صحابہ بازاروں میں بچے گلیوں میں چھوٹی چھوٹی بچیاں دف پہ طلع البدر علینا کے گانے. ہر ایک کہہ رہا ہے میرے گھر آئے میرے گھر آئے میرے گھر آئے. ہم حد تک پہنچ گئے. حضور نے فرمایا میری اونٹنی جانتی ہے کہ اسے کہاں رکنا ہے. اونٹنی چلتی چلتی حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پہ رکتی. بہ گئی حضور دی ڈاچی ہوتی. پھر اٹھ کے کھڑی ہو گئی. پورے مدینے کا دوبارہ اس نے چکر لگایا اور دوبارہ پھر حضرت ابو ایوب کے مکان پہ بیٹھ. ایک باری والی سنی ہے دوئی باری والی گل پکی نہیں کرنی. دوسری مرتبہ پھر آ کر بیٹھی. یہ دوسری مرتبہ بیٹھنا ڈاچی کا کیا معنی تھا؟ اس کا معنی یہ تھا کہ پہلی باری پہ جاندی نا تو لوگ آکھنا اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے جانور تھکے ہویا کہ تہیں تو سبحانہ ہا. دوسری بار بیٹھ کے بتایا کہ اتفاق نہیں ہے ابو ایوب نوازیا گیا ہے. حضور اترے اور جیسے ہی حضرت ابو ایوب لے گئے سرکار کو گھر. تو اب اگر میرا مجمع نے میری پچھلی بات یاد رکھی ہے تو انہیں لذت آئے گی کہ ابو ایوب انصاری کے گھر جا کر بیٹھے تو ابو ایوب انصاری نے خط لا کر پیش کیا. ابو ایوب انصاری اسی یہودی عالم کی نسل سے تھے جسے طبہ نے 1000 سال پہلے خط لکھ کر دیا تھا. اور یہ مکان وہی مکان تھا جو حضور کے لیے طبہ نے 1000 سال پہلے بنوایا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا نبی ابو ایوب کا رعایا نہیں بیٹھا بلکہ ابو ایوب میرے نبی کے مکان کا رعایا بیٹھا. حضور اپنے ہی گھر سے چلے ہیں اور اپنے ہی گھر پہنچے. آ گیا سونا کملی دی چوما جدیاں رہواں کھڑے ویکھے گودی چکیا حلیمہ نے سرکار نازاں والے کھڑے ویکھ دے رہے. آمیں ماڑی سی کلی ایوب دی اتھے جا کے روکی ڈاچی محبوب دی نیویں آندہ پرونا ہے ساڈا نبی محلہ والے کھڑے ویکھ دے.
किथे मेरे अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखी किथे जाने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।